अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपका इस्तक़बाल है आज के हमारे इस दीनी लाए सवाल जवाब प्रोग्राम के अंदर। और ये हमारी 53 सवाल जवाब की मजलिस है। अल्लाह ने इसे कबूलियत बख्शी है और आप लोगों के जो रोज़मर्रा मसाइल हैं उनके सलूशन और उनके हल का इसको एक ज़रिया बनाया है। अल्लाह ताला इसको ऐसे ही जारी व सारी रखे और इसके ज़रिए से ऐसे ही आप लोगों को नफ़ा होता रहे। तो हमारा ये प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत आज भी हमारे वालिद मुहतरम मौजूद हैं हमारे साथ में, तो हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम की शुरुआत उन्हीं की क़िराअत से हो। तबीयत तो मेरी भी थोड़ी सी नासाज है और वालिद साहब की भी तबीयत थोड़ी नासाज है, तो इसलिए इंशाअल्लाह मुख्तसर हमारा ये प्रोग्राम होगा, इसमें और मुख्तसर ही क़िराअत होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस आज के प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं। अल्लाह ताला सही कहने, हक़ कहने और उसके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और हम सब के लिए इसको नफ़े का ज़रिया बनाए। तो मैं वालिद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुरान करीम की तिलावत से हमारी इस महफ़िल का आगाज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ میرے والد صاحب کے حق میں دعا کریں اور میرے دادا جان ہیں ان کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ ان دونوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے اور آفات و بلیات سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آج طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے تو اس لیے اور اس سے زیادہ کی گزارش نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی ایک ادب ہی کا تقاضا ہے کہ جیسے ان کی صحت یا ان کا منشا یا ان کی خواہش حسب ادب حسب احترام ضروری ہے۔ تو بہت اچھی قرأت تھی ماشاءاللہ۔ میں نے والد صاحب کے تعلق سے اور دادا جان کے تعلق سے پچھلے ہفتے کچھ باتیں کی تھی، تو یہ ہمارے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور ایک نعمت ہے۔ اللہ ہمیں ان کی صحیح سے قدر کرنے کی اور ان سے کما حق ہو فائدہ اٹھانے کی اور ان کی تعظیم و توقیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سبھی حضرات گزارش کریں کہ اللہ تعالیٰ اچھی صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو یہ ہمارا پروگرام تھا جو شروع ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے ہم نے اپنے اس پروگرام کو شروع کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام انشاءاللہ تمام لوگوں کے حق میں نفع مند ہی ہوگا۔ تو چلیے اب جو ہمارا سوال جواب جو پروگرام ہے، جو جس مقصد کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے، تو آئیے اپنے اسی پروگرام کی طرف بڑھ لیتے ہیں۔ بہت سارے ابھی تک کے آپ حضرات کے سوالات آ گئے ہیں، میں ترتیب وار انشاءاللہ سبھی سوالوں کے جوابات دے دیتا ہوں، تو آپ ہمارے ساتھ میں بنے رہیے گا، جڑے رہیے گا۔ ترتیب وار انشاءاللہ سبھی کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ آج کا پہلے کیا ہے، فیاض احمد پوچھ رہے ہیں السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ محمد خلیل خان السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ خلیل بھائی کا سوال ہے، وطر کی نماز سنت ہے یا پھر واجب؟ میں ایک بیان میں سنا کہ مولانا صاحب وطر کو سنت کہہ رہے تھے، وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے ہم احناف کے نزدیک وطر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، فرض سے کم ہے اور سنتوں سے اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کے اوپر مواظبت فرمائی ہے، تو اس کو علماء نے واجب کا درجہ دیا ہے، اور اسی وجہ سے اگر اس کی قضا ہو جائے تو بعد میں اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ تو ہم احناف کے نزدیک وطر کی نماز واجب ہے۔ بقیہ دوسرے ائمہ ہیں تو ان میں سے بعض نے اس کو سنت مانا ہے، اس کو سنت میں شمار کیا ہے۔ تو آپ نے جن کا بیان سنا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ شافعی مسلک سے یا حنبلی یا مالکی مسلک سے ہوں، تو چونکہ ان کے نزدیک یہ سنت ہے تو اس لیے انہوں نے سنت کہا ہوگا، باقی ہم احناف کے نزدیک واجب ہی ہے۔ میں بیدار کروں گا پوچھ رہے ہیں، آج میں ایک مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے گیا تو بریلوی لوگوں کی تھی، لیکن میں دیوبندی ہوں۔ انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد صف کے سامنے ایک کپڑے پر کچھ
املی کے بیج پڑھنے کے لیے رکھے، ان کا پڑھنا کیسا ہے؟ نمازوں کے بعد میں اس طرح کسی چیز کو پابندی سے کرنا، یہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے اصحاب سے، تابعین، طب تابعین، بزرگان دین اور جو امت کے معتبر علماء دین ہیں ان سے کسی سے بھی اس طریقے کا کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے کہ نماز کے بعد وہ چاہے بیج ہوں یا اور دوسری تسبیحات ہوں، سب لوگوں کو پابند بنا کر کے کہ آپ کو پڑھ کے ہی جانا ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو اس کو گستاخی بیت بھی یا اس کو لان تان کرتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایک آگے سلام پھیرتے ہی مختصر دعا کر کے فوراً سنتوں میں مشغول ہو جانا چاہیے تاکہ سنتوں میں تاخیر لازم نہ آئے، تو اس طرح کا کوئی طریقہ شرع شریف میں ثابت نہیں ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ محمد خلیل کہہ رہے ہیں دعا قنوت جس کو یاد نہ ہو تو کیا پڑھے؟ کوئی اور دوسری دعا پڑھ لی جائے، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا یا ربنا آتنا فی الدنیا، کوئی بھی دوسری دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں دعا قنوت پڑھنے کو بھی یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ محمد عاطف کہہ رہے ہیں محرم میں خواتین جو نفل پڑھتی ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟ لیکن محرم کے اگر کچھ خصوصی نوافل ہیں تو تب تو غلط ہے، کیونکہ محرم میں خصوصی طور پر کسی نفل کا ثبوت نہیں ہے، اور باقی اگر جیسے عام روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ نوافل پڑھتے ہیں تو ایسے محرم میں بھی معمولات ہیں، تو اگر کسی کے معمولات ہیں سال بھر نفل پڑھنے کا تو پھر وہ تو پڑھے جاتے ہیں، لیکن محرم کے نام سے اگر مخصوص کوئی نوافل ہیں تو پھر ان کا شرع شریف میں کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس طرح کے نوافل پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ آگے چلیے، خلیل بھائی کہہ رہے ہیں منی نکلنے سے کیا غسل کرنا پڑے گا یا صرف اتنا حصہ دھونا کافی ہے؟ کیا منی کی بھی ودی اور مزی کے جیسا کہ آپ سے گزارش ہے کہ وضاحت فرمائیے۔ بھائی منی وضی کے تعلق سے میرا تفصیلی مسئلہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ مختصر یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ منی اگر نکلی ہے تو پھر غسل واجب ہوگا، جسم کے جس حصے پر لگا ہے اس کو دھونا ضروری ہے، کپڑے پر جس حصے پر لگا ہے اس کو دھونا ضروری ہے، اور اگر مزی یا ودی ہے تو کپڑے کو دھونا ضروری ہے مگر غسل واجب نہیں ہوگا، ہاں البتہ وضو ٹوٹ جائے گا تو اس لیے وضو کرنا ضروری ہوگا۔ باقی تفصیل میرے اس مسئلے میں دیکھ لی جائے، آپ کو چینل پہ ہمارے مل جائے گا۔ ایس ایم جے کہہ رہے ہیں کوئی مرد ناپاکی ہی حالت میں جو دعا یا سورت جیسے 4 قل، یاسین شریف، آیت الکرسی اس کو یاد ہے وہ پڑھ سکتا ہے کیا؟ لیکن بطور وظیفہ اگر کوئی بندہ ان کو پڑھتا ہے، جیسے سونے کے ٹائم پہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، قل اللہ شریف پڑھی جاتی ہے، تو بطور وظیفے کے ان صورتوں کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بطور تلاوت کے نہیں پڑھا جا سکتا، چونکہ ناپاکی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے، تو ناپاکی کی حالت میں بطور تلاوت کے پڑھنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر اس کے کوئی وظیفے ہیں، اس کا معمول ہے یہ دعا پڑھنے کا، تو بطور دعا پڑھنے کی گنجائش ہے۔ قسمت علی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کے بعد اس نماز کو کڑک کیسے کریں؟ کڑک نہیں ہوتا قضا کیسے کریں؟ سنت بھی پڑھنا ضروری ہے یا صرف فرض؟ دیکھیں اگر آپ ظہر کے بعد قضا کر رہے ہیں تو اب صرف فرضوں کی قضا ہوگی، سنتوں کی قضا نہیں ہوگی، ہاں اگر آپ ظہر سے پہلے یا یوں پہلے دوسرے الفاظ میں زوال سے پہلے اگر آپ قضا کرنا چاہیں تو اگر چاہیں تو سنتیں بھی ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں، صرف فرض بھی پڑھ سکتے ہیں اور سنتیں بھی پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر ظہر کے بعد یا عصر کے بعد آگے پڑھتے ہیں تو پھر صرف فرضوں کی قضا ہوگی، سنتوں کی نہیں۔ محمد خلیل خان کہتے ہیں تہجد کا وقت کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک رہتا ہے، جب تک کہ فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا تب تک کہ تہجد کا وقت رہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کا وقت رات 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مستحب جو وقت ہے، افضل جو وقت ہے وہ 12 بجے کے بعد ہے یا آدھی رات کے بعد ہے، یوں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن وقت شروع 12 بجے کے بعد ہوتا ہے تو یہ غلط ہے، بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد میں اگر کوئی 4 رکعت یا 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب ملے گا۔ کہہ رہے مفتی صاحب سورہ رحمان کے کرتے سے آپ شروع کیا کریں؟ مفتی صاحب سورہ رحمان کے کرتے سے آپ شروع کریں۔ اچھا، سورہ رحمان کے کرتے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ رحمان کی تلاوت سے اگر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تھوڑا وضاحت سے لکھ دیا کیجیے بھائی، جس سے میں سمجھ سکوں۔ نمیرہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب ہمارے لیے دعا کریے، اللہ آپ کی جان مال میں برکت دے، تمام پریشانیوں بلاؤں کو دور فرمائے، آپ کی تمام جائز تمناؤں کو خواہشوں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم مفتی صاحب ہمارے لیے دعا کیجیے۔ جی کر دی ہے۔ اچھا کیا کریں؟ شاہ رخ علی حضرت میرے لیے دعا کرنا، میری طبیعت خراب ہے، اللہ آپ کو بھی اچھی صحت عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ مفتی زید قاسمی آفیشل ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں جی شکریہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ محمد خلیل کہہ رہے ہیں سجدے میں پاؤں کی کتنی انگلیاں زمین پر لگانا فرض ہے اور کتنی واجب ہے؟ یہ تفصیلی مسئلہ آپ جو ہے کتاب المسائل میں دیکھ لیجیے گا، وہاں کو مل جائے گا۔ کتاب المسائل مفتی سلمان منصور پوری کی ہے جلد اول میں،
جہاں سجدے کی حید بیان کیا گیا ہے، طریقہ بیان کیا گیا ہے، وہاں دیکھ لیجیے گا۔ سرجین خان السلام علیکم۔ خیرت مفتی صاحب جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے۔ فیروز مفتی محمد بدر السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ فیاض احمد کریں اللہ آپ کے ابو کو سلامت رکھے، جی شکریہ، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کیا بنیان پہن کر وضو کیا تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ وضو تو ہو جائے گا، وضو میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب بنیان نہ بھی پہنے تو بھی وضو ہو جائے گا۔ فیاض احمد تہجد کی نماز کب سے شروع ہوتی ہے؟ عشاء کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، عشاء کے فوراً بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ شبلی قاضی السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ خلیل بھائی ذرا آپ کے سوالات دکھ رہے ہیں یہاں پہ، تو تھوڑا سا آپ اپنے سوال کو اسٹاپ کر دیجیے تاکہ دوسرے حضرات کو بھی سوالات کا موقع مل سکے۔ کھانا کھا رہے تھے اور اذان شروع ہو گئی تو کھاتے کھاتے اذان کا جواب دے سکتے ہیں یا پھر اذان کے بعد کھانا شروع کریں؟ دیکھیے اذان کا جواب آپ کھانا کھا کے فارغ ہو کر کے دے دیں، کھاتے کھاتے اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے، آپ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں لیکن دینا واجب نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے سلام کلام ہو گیا، اذان کا جواب ہو گیا، یہ چند باتیں ایسی ہیں جو چند لوگوں پر واجب نہیں ہیں، جیسے کوئی وضو کر رہا ہو، پیشاب پاخانے یا کوئی اور ضرورت میں مشغول ہو، کھانا کھا رہا ہو، تو اذان یا سلام اگر ان کو کیا جائے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے، کوئی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں لیکن واجب نہیں ہے۔ مفتی صاحب میری سانس جلد ٹوٹ جاتی ہے، اس وجہ سے مد والے الفاظ کو کھینچ کر نہیں پڑھ پاتا، اس کے کوئی حل ہے تو بتائیں، اور کیا اس سے آیت کا معنی میں تبدیلی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے کھینچنے سے معنی میں تو تبدیلی نہیں ہوگی، اگر آپ نے لفظ صحیح پڑھا ہے تو معنی میں تو تبدیلی نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ جو مد متصل، مد منفصل، مد لازم وغیرہ تو ان کی جو مقدار بیان کی گئی ہے کم سے کم 3 الف 4 الف یا 5 الف، تو کوشش کیجئے کہ کم از کم اتنی مقدار آپ کی ہو جائے۔ اگر ایسا ہے تو جو مد والا جو لفظ ہے اس سے ایک لفظ پہلے آپ سانس توڑ دیں اور پھر وہاں سے ریپیٹ کر کے اس کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں، تو اس طریقے سے آپ کو لمبا سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ آپ مد والا جو لفظ ہے اس سے جسٹ ایک ورڈ پہلے، ایک لفظ پہلے آپ سانس توڑ دیں، اور پھر جب دوسرے سانس میں جو پڑھیں گے تو مد سے پہلے والا لفظ ہے وہ اور مد والا جو لفظ ہے اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سوزین خان کہہ رہے مرنے کے بعد قبر میں تبارک الذی کا پانی دم کر کے ڈالنا کیسا ہے مفتی صاحب؟ اچھا جی، بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو پھر تبارک الذی سورہ ملک ہے وہ پڑھی جاتی ہے ایک پانی کے اوپر، اور پانی دم کر کے پھر قبر کے اوپر چھڑکا جاتا ہے، پانی کو قبر کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ یاد رکھیے سورہ ملک پڑھنا یہ باعث خیر و برکت ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے مردے کو نفع پہنچے گا، مرنے والے کو نفع پہنچے گا، تو یہ تو پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن پانی پر پڑھ کر کے پھر جو ایک وہ قبر کے اوپر ڈالنے کا جو رسم و رواج ہے تو اس کا تعلق بس رسم و رواج سے ہی ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو چھوڑنا چاہیے۔ تو پانی نہیں ڈالنا چاہیے چونکہ اصل مقصد ہے میت کو ثواب پہنچانا، تو میت کو ثواب پہنچانا وہ صرف آپ نے پڑھ دیا کافی ہو گیا، اس کو انشاءاللہ ثواب پہنچ جائے گا۔ پانی پہ پڑھ کے پانی ڈالیں گے تو وہی ثواب پہنچے گا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، اور جب یہ ضروری نہیں ہے تو پھر پانی ڈالنا یہ ہماری اپنی طرف سے ہو گیا ہے، باقی شرع میں تو ایسا نہیں ہے، شریعت میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک آگے اقروا علی موتاکم یاسین کہ اپنے مرنے والوں پہ یاسین پڑھا کرو، تو قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ پڑھ کر کے ان کے روح کو ایصال ثواب کر دیا جائے اس کا اس کو نفع ہوگا۔ پانی پہ پڑھ کے دم کریں گے پھر چھڑکیں گے تبھی ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، لوگوں نے یہ رسمیں بنا لی ہیں، رواج بنا لے ہیں، جن کو چھوڑنا ضروری ہے، تو اس لیے بس پڑھ لینا کافی ہے، باقی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ منہاج الصدیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام۔ محمد راقب السلام علیکم وعلیکم السلام۔ منہاج صدیق کہہ رہے مفتی صاحب دعا کیجیے گا اللہ میرے جائز خواہش پوری کرے، آمین اللہم آمین۔ محمد راقب کہہ رہے مفتی صاحب دعا کریے کہ ہماری جائز حاجت اللہ پوری کرے اور عافیت کا معاملہ فرمائے، آمین اللہم آمین۔ رحمانی قرات اینڈ نعت اینڈ مسائل ورلڈ، اللہ آپ کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، بہت بہت شکریہ، آمین اللہم آمین۔ ایم ڈی صداقت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب برہنہ ہو کر غسل کرتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ ہو جائے تو کیا یہ عمل ناجائز عمل کہلائے گا؟ جی نہیں، ناجائز عمل تو نہیں کہلائے گا، ناجائز عمل تو نہیں کہلائے گا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو دن بھر میں ہم جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں تو سینکڑوں بار ہماری پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتی ہے دن بھر میں، بس اتنی بات ہے کہ کپڑا پہنے ہوئے ہیں کہ نہیں پہنا ہوا ہے، بس اتنا ہی مسئلہ ہے، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہاتے ہوئے اگر ایسا ہو جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، صرف حدیث میں پیشاب پاخانے کے وقت قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ کرنے سے منع کیا گیا ہے، نہانے کا کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، چونکہ آدمی جب پیشاب کرتا ہے یا پاخانہ کرتا ہے تو وہ ایک گندی چیز ہے اور اس سے بے ادبی کا شبہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو وہم و گمان ہو جائے کہ بھئی یہ ان کے کہتے ہیں بے ادبی کے لیے یا ان کے احترام کے خلاف اس کو کہا جا سکتا ہے، تو اس لیے قضاء حاجت کے وقت میں
پیٹھ اور منہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، نہانے کے وقت میں نہیں۔ تو اگر نہانے کے وقت میں ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے ناجائز نہیں کہا جائے گا، یہ عمل جائز ہے، تو آپ غسل کر سکتے ہیں۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں رات کو وضو کر کے سونے کی فضیلت بتائیے۔ غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بعض حدیث میں کہا گیا کہ جو وضو کر کے سوئے تو اگر اسی حالت میں موت آئے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اس طرح کی کوئی فضیلت ہے اسے تو یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ، تو یہی ہمارے لیے فضیلت کے لیے کافی ہے کہ میں اس سنت پر عمل کر رہا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ رات میں بستر پر تشریف لے جاتے تو باوضو ہو کر کے تشریف لے جاتے۔ حسیب خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، جیسے یہ فلمی دنیا کے ہیرو ہوتے ہیں جو مسلمان ہیں جیسے سلمان خان وغیرہ وغیرہ، کیا یہ لوگ بھی قیامت کے دن بخشے جائیں گے یا ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو نجات کا مدار ہے وہ اعمال اور ایمان کے اوپر ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن ہے تو ایمان ہونے کی بنیاد پر اسے ضرور ایک نہ ایک دن جنت میں لے جایا جائے گا۔ اگر ایمان والا ہے تو بھلے ہی ان کے اعمال صحیح نہ ہوں، لیکن اگر اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کو مانتا ہے، تو یقیناً ایک نہ ایک دن ضرور بخشا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، کوئی ایسا ہے کہ جس سے کفریہ شرکیہ اعمال کا صدور ہوتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حقیقت حال تو اللہ ہی جانتا ہے ان کے دلوں کا، لیکن فتویٰ جو ہے وہ ظاہر کے اوپر لگتا ہے، ہم جس کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے اعتبار سے اس کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو اگر کسی بندے سے کفریہ شرکیہ اعمال کا صدور ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا، پھر دنیاوی اعتبار سے یہی کہا جائے گا کہ جب یہ کفر شرک عمل بھی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ کفر و شرک کی معافی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے حکم لگے گا۔ لیکن اگر کسی بندے سے کفریہ شرکیہ عمل کا صدور نہیں ہے، کبھی وہ کوئی ایسا غلط عمل نہیں کرتا، کفریہ شرکیہ عمل نہیں کرتا، یہ الگ بات ہے کہ اچھا عمل کرے نہ کرے، تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ ایمان والا ہے، اور ایمان والا ہے تو ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، بھلے ہی وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کے کیوں نہ جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گنہگار لوگ ہوں گے جب ان کی سزا کا وقت ختم ہو گیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالیں گے اور نہر حیات میں غوطہ دیں گے، حالانکہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جل کر کے کوئلے کے مانند ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو بخشنے کا فیصلہ فرمائیں گے، سزا کا وقت پورا ہو چکا ہوگا، نہر حیات میں ان کو ڈالا جائے گا، تو وہ اس سے ایسے نکل آئیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، خوبصورت حسین و جمیل ہو کر کے اس سے نکلیں گے۔ پھر ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا تمہارے اعمال کی سزا مل چکی ہے، اب جاؤ جنت میں جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ تم ایمان والے تھے۔ تو ایمان و یقین اور اعمال صالحہ، قرآن کریم میں دونوں چیزوں کو جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات۔ تو ایمان اور عمل صالح دونوں کا جوڑ ہے، دونوں کو قرآن کریم میں اکثر مقامات پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا کہ بھئی ایمان بھی لانا ہے، عمل صالح بھی کرنا ہے۔ تو جو ایمان لے کر کے آیا ہے تو وہ یقیناً ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، بھلے ہی اپنے اعمال کی سزا بھگت کر کے جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بخشنے پہ آ جائیں تو پھر اللہ کو تو کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں، اللہ تو اپنی مرضی کا مالک ہے، نہ کوئی اسے سوال جواب کرنے والا ہے، نہ کوئی حساب و کتاب کرنے والا ہے۔ تو اگر اللہ کسی بندے پر مہربان ہو کر کے پہلے اولین وہلے میں اس کو معاف فرما کر کے جنت کے اندر بھیج دیں تو کوئی اللہ سے سوال جواب کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث میں ہم کو مثال ملتی ہے، صحیح بخاری میں غالباً روایت ہے کہ ایک فاحشہ بدکار عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس لیے معاف کر دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، جو مرنے کا قریب تھا، تو اس نے اپنی جوتی نکالی، اپنا دوپٹہ اتارا اور کنویں سے پانی کھینچ کر کے اس پیاسے کتے کو اس نے، حالانکہ وہ بدکار عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، مگر اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے صرف اس ایک عمل پر اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیے۔ ایسے ایک عورت کے بارے میں کہ جو نمازی تھی، تہجد گزار تھی، مگر اس نے ایک بلی پال رکھی تھی، لیکن اس کو نہ خود دانہ کھلاتی تھی نہ اس کو چھوڑتی تھی بلکہ باندھے رکھتی تھی، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے وہ بلی مر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں پھینکا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائی۔ اگر اس کو چھوڑ دیتی تو وہ خود اپنا پیٹ بھر لیتی یا تو خود اس کو کھلاتی، مگر اس نے دونوں ہی کام نہیں کیے، نتیجہ یہ ہوا کہ بھوک سے وہ مر گئی، اللہ نے سارے اس کے نیک اعمال ضائع کر دیے اور اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو بخشنے پہ آئے، معاف کرنے پہ آئے تو پھر اولین وہلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے اللہ کے یہاں، نیک عمل ہے، ایمان والا ہے تو پہلی ہی بار میں جنت میں، لیکن ایمان والا ہے، عمل اچھے نہیں ہیں تو پھر سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ اصول ہے، اصول سے ہٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ مراسم خسروانہ کرنا چاہیں، اپنے فضل و انعام میں اکرام کا معاملہ کرنا چاہیں تو پھر اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ جس کو چاہیں جب چاہیں جنت کے اندر بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے، امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا آگے چلیے۔ محمد خلیل بھائی کہہ رہے ہیں اگر کوئی کالا کلر آئی برو پر لگائے تو کیا ایسا کیا حکم تو اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے ایک شخص کو لگاتے دیکھا۔
بالوں کو کالا کلر کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا، جس میں سر کے بال داخل ہیں، داڑھی کے بال داخل ہیں، اور یہ آئی برو ان کو تو کٹوانے سے منع کیا گیا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہیں، تو کالا کلر کرنا جائز نہیں ہے، تو کالا کلر کرنے سے بچنا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ براؤن ہے یا ریڈش ہے یا اور دوسرے کلر ہیں تو اس سے اگر کرنا ہے تو کر لیجئے، لیکن کالا کلر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، عطاء الرحمان کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا قطروں کی شکایت ہے وہ کیا کرے؟ جی، جس کو سلسلۃ البول کی بیماری ہے، قطرے آنے کی جس کو بیماری ہے، اس کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو کے اندر اس کی تفصیلات ملاحظہ کی ہیں، تو آپ ذرا اس کو وہاں دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں تفصیلی آپ کو اس کے مسئلے کا جواب مل جائے گا۔ ایسا شخص معذور کے حکم میں ہے تو معذور کے لیے کیا مسئلے ہیں وہ میں نے وہاں بیان کیے ہیں۔ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ بعد میں مجھے کمنٹ چھوڑ دیجیے گا، انشاءاللہ میں ویڈیو کا لنک آپ کو بھیج دوں گا۔ سید الرحمان السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فرحاد سمی، آپ جو مولانا طارق جمیل کے ہم شکل والا ویڈیو چھوڑے تھے وہ مولانا کا نام کیا ہے جاننا چاہتا ہوں۔ وہی نام تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کا نام کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ اس کے اندر بیان کیا ہے۔ بولے بہت سارے لوگ مولانا کو سلام کر کے چلے جاتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ مولانا طارق جمیل ہے۔ ایک بندے نے تو ہوٹل میں چائے پلا دی فری میں، بولے آپ مولانا طارق جمیل ہے، ہمارے حق میں دعا کرنا، تو وہ ان کو مولانا طارق جمیل سمجھ رہے تھے، اور ہو بہو سیم ٹو سیم انہی کی شکل جیسے ہیں، بلکہ مولانا خود حیران ہو رہے ہیں کہ یہ میرا ڈپلیکیٹ کاپی کہاں سے آ گیا ہے۔ تو ان کا نام کیا ہے بہرحال مجھے بھی پتہ نہیں ہے، انشاءاللہ معلوم کرتا ہوں اگر کسی ذریعے سے معلوم ہو جائے تو۔ منہاج صدیق غیر مفتی صاحب، اللہ آپ کے دینی خدمت کو قبول کرے اور آپ کے اخلاص کو ہمیشہ قائم رکھے، اور آپ کے والدین، آپ کے دادا اور آپ کے تمام گھر والوں کو اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کی ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ ندیم اختر کہہ رہے ہیں غسل خانے میں برہنہ ہو کر غسل کرنا کی عادت ہو گئی ہے، کیا کروں؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہاں کوئی ایسا بے پردگی تو ہو نہیں رہی ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ بھئی کوئی کیا کہتے ہیں انڈر ویئر ہو یا کوئی اور باریک کپڑا ہو، لنگی ٹائپ، اس طرح کوئی بھی کپڑا ہو، بہتر ہے کہ آدمی بالکل برہنہ نہ ہو، تو کوئی اس طرح کپڑا اگر پاس میں ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایسے میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ 90% لوگ ایسے ہیں جو اسی طریقے سے غسل کرتے ہیں، جو کہ بے پردگی تو ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیا جائے، تو اگر عادت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوشش کر لیں بس وہ انڈر ویئر پہننے کی اگر ہو سکتا ہے تو۔ شزین خان جزاک اللہ مفتی صاحب، اچھا جی آمین۔ سعید الرحمان کی حضرت، مردے کو غسل دینے کا پریکٹیکل طریقے کو آپ ویڈیو بنانے والے تھے، اگر مہربانی کر کے اپلوڈ کریں گے تو آسانی ہوگی۔ جی انشاءاللہ ضرور، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن فی الحال کچھ مسئلے سے الجھے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے بھی والدین بھی آئے ہوئے ہیں تو زیادہ وقت ان کے ساتھ میں گزارنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی جو خواہش ہے انشاءاللہ وہ ضرور پوری کریں گے، بس تھوڑا سا اور وقت دے دیجیے، جہاں آپ نے اتنا صبر کیا ہے انشاءاللہ تھوڑا سا وقت اور، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیلی ویڈیو پریکٹیکل کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے، بس آپ یاد دلاتے رہیے۔ عطاء الرحمان کہہ رہے ہیں لنک بھیجیے۔ جی انشاءاللہ ابھی تو نہیں ہے، ابھی تو پروگرام میں ہے آپ کے ساتھ میں، انشاءاللہ پروگرام مکمل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد میں آپ کسی بھی لیٹسٹ ویڈیو پہ جو ابھی حال ہی میں اپلوڈ کی ہوئی ہوگی تو اس کے کمنٹ میں آپ چھوڑ دیجیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گا۔ عصمت علی کہہ رہے ہیں سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی تحیات میں بیٹھے، قاعدہ اخیرہ میں جب بیٹھے تو دو طریقے علماء نے بیان کیے ہیں، یا تو یہ ہے کہ تشہد پڑھنے کے بعد میں، تشہد التحیات پڑھنے کے بعد میں ایک طرف سلام پھیرے، پھر دو سجدے کرے، پھر واپس التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیر دے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلی ہی بار میں پورا تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ سب پڑھ لے، پھر ایک طرف سلام پھیرے، پھر دو سجدے کرے، اور پھر اس کے بعد میں صرف تشہد وغیرہ اور درود شریف پڑھ کر کے سلام پھیر دے۔ تو دونوں ہی طریقے ہیں، میرے خیال سے عموماً لوگ جو ہے وہ پہلے والا طریقہ اپناتے ہیں کہ تشہد پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر دیتے ہیں، پھر دو سجدے کرتے ہیں سجدہ سہو کے، اور پھر اس کے بعد میں پورا درود شریف، پورا دعا معصورہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے۔ تو عموماً لوگ دوسرا طریقہ اپناتے ہیں، تو دونوں طریقے ہیں، جو بھی آپ کو آسان لگے یا جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، سجدہ سہو آپ کا ادا ہو جائے گا۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی فرض اور نفل نماز قبول نہیں ہوتی، کن لوگوں کی فرض اور نفل نماز قبول نہیں ہوتی؟ نمازوں کو اگر صحیح ڈھنگ سے نہ پڑھا جائے، جو چیزیں کسی کا فرض چھوٹ گیا یا واجب چھوٹ گیا اور سجدہ سہو نہیں کیا، تو ظاہر ہے جب کہ نماز کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی ہے، واجبات چھوٹ گئے ہیں یا فرض چھوٹ گئے ہیں، تو بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور جیسا کہ بعض آدمی نے فرمایا کہ حرام کھانے والا،
حرام کمانے والا، حرام کھانے والا بھی ایسا شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نمازوں کو قبول نہیں فرماتے۔ بعض حدیث میں فرمایا گیا کہ ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں اور پھر نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ میرے خیال سے شاید آپ یہی پوچھنا چاہ رہے تھے۔ تو بہرحال نمازوں کو صحیح ڈھنگ سے نہ پڑھا جائے تو بھی نمازیں قبول نہیں ہوتی، وہ چاہے سنت ہو چاہے نوافل ہوں۔ اور اگر کوئی کسی حرام کام کے اندر ملوث ہو اور اس کو چھوڑنا ہی نہ چاہے تو ایسے شخصوں کے، ایسے لوگوں کی بھی، حرام کمانے والے کھانے والوں کی بھی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ حسیب خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب غسل کرتے وقت پانی، نہاتے وقت سارے کپڑے اتار کے نہانا ہے یا کچھ کپڑے شرمگاہ پہ پہن کر نہانا ہے؟ ادب کے خلاف ہوگا کیا؟ جی نہیں، دونوں ہی طرح گنجائش ہے۔ میں نے بھی کچھ دیر پہلے یہ وضاحت کی ہے، آپ کی مرضی ہے، شریعت نے حرج نہیں رکھا ہے۔ دیکھیں شریعت نے بندے کو مجبور نہیں کیا ہے، کیونکہ اگر کوئی ایک چیز لگا دیتے کہ نہیں آپ کو کپڑا پہن کے ہی غسل کرنا ہے تو اس میں بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، یار اب کیسے کروں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ شرط لگا کہ نہیں آپ کپڑا نہیں پہن سکتے ہو تو پھر بھی جیسے آپ نے کہا بہت سارے لوگوں کے اندر شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، تو باوجود یہ کہ بے پردگی نہیں ہو رہی ہے، کوئی نہیں ہے وہاں پر، لیکن پھر بھی ان کو شرم سے محسوس ہوتی ہے۔ اور شریعت میں حرج نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، تو اس لیے شریعت نے آدمی کے من کے اوپر بات رکھی ہے کہ اگر وہ چاہے تو کوئی کپڑا پہن کر کے غسل کر لے اور چاہے تو برہنہ ہو کر کے غسل کر لے، تو آدمی کی چوائس کے اوپر بات ہے، جیسے جس کی طبیعت ہوگی اس کے اعتبار سے وہ غسل کر سکتا ہے، کوئی ضروری اور لازمی بات نہیں ہے۔ اگر بات کریں ادب کی تو ادب یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی باریک وغیرہ کپڑا، چاہے وہ لنگی ہو، انڈر ویئر وغیرہ ہو، کوئی نہ کوئی پہن لیا جائے، تو ادب تو یہی ہے۔ باقی جائز دونوں چیزیں ہیں، ناجائز کچھ نہیں ہے۔ محمد کہہ رہے ہیں کہ بیوی کے ساتھ کون سے مہینے کٹ ہم بستری کر سکتے ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا سوال کو وضاحت کیجیے۔ دیکھیے کوئی موقع، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں شریعت نے اس عمل سے منع کیا ہو۔ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کیا جا سکتا ہے، سوائے ایام حج کو چھوڑ کر کے حاجی کے لیے۔ جو لوگ حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو صرف ان کے لیے تو منائی گئی ہے اس دوران میں، اس ڈیوریشن میں کہ جس میں حج کے یا عمرے کے ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بھی وقت، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے پھر اس میں شریعت نے منع کیا ہو۔ یا تو پھر رمضان والا مسئلہ ہے، کیونکہ رمضان میں آپ دن میں نہیں کر سکتے ہو، باقی رات کے لیے تو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اس کے اندر اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اگر جو اور پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی وضاحت کر دیجیے۔ ندیم اختر جزاک اللہ، اچھا جی شکریہ۔ حافظ محمد ابرار کہ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا گٹے یا کاٹن میں نماز ہو جائے گی کیا؟ گٹے سے مراد اگر پلاسٹک والا گٹا جو آتا ہے جس میں چاول، چینی اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اگر آپ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر نماز پڑھنا کیسا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر نماز ہو جائے گی۔ اور کاٹن سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں، تو مسئلہ یہاں یہ سمجھ لیجیے کہ سجدہ کرتے ہوئے وہ جو بھی چیز ہے، وہ چاہے گٹا ہے، روئی ہے، گدا ہے، جو بھی کوئی بھی چیز ہے ایکس وائی زیڈ، تو اگر وہ سجدہ کرتے ہوئے دبانے سے نہیں دبتا، کڑک ہے، ہارڈ ہے، تو اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں تو وہ دبتا نہیں ہے، تو اس کے اوپر سجدہ ادا ہو جائے گا، سجدہ ادا ہو گیا تو نماز بھی ہو جائے گی۔ اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ دبانے سے دبتی ہے، بھلے وہ 4 کپڑے کیوں نہ ہو، 4 کپڑے تہ بتہ رکھ دیے، اب سجدہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ دبیں گے نیچے، اور پش کرنے سے اور پش ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر ایسی کوئی بھی چیز ہو، وہ چاہے تکیہ، گدا، کچھ بھی چیز ہو، پھر اس کے اوپر نماز نہیں ہو۔ اچھا علی اکبر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ لائیو کب آتے ہیں؟ جی ہمارا لائیو کا جو پروگرام چلتا ہے یہ صرف اتوار کے دن چلتا ہے، اور اتوار کو بھی یا تو مغرب کے بعد یا تو عشاء کے بعد میں۔ ابھی مغرب کے بعد ماشاءاللہ کافی وقت مل رہا ہے، تو ابھی کا ہم نے جو پروگرام رکھا ہے اپنا تو یہ مغرب کے بعد ہے، تو کافی وقت ملا، میرے خیال سے گھنٹے سے زیادہ مل رہا ہے، اور ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی تقریباً 1 گھنٹہ ہی ہے۔ تو ابھی تو مغرب کے بعد چل رہا ہے، صرف اتوار کے دن، چونکہ اتوار کے دن ہی ہم فری رہتے ہیں، بقیہ دنوں میں، بقیہ ہفتے میں ہماری اور دوسری مصروفیات ہیں، مسجد میں ہے، مدرسہ پڑھانا ہے، تو اور کئی ساری ضروریات ہیں، مصروفیات ہیں، جن کی وجہ سے بقیہ وقت میں ٹائم نہیں دے پاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے لائیو روبرو ملاقات کرنے کا بس یہی اتوار کا ایک دن ہے، اور اتوار کے دن ہی ہمارا لائیو سوال جواب پروگرام ہوتا ہے، جو ہمارے بھی علم میں جو ہے زیادتی کا ذریعہ بنتا ہے، نفع ہوتا ہے ہم کو بھی، کہ مسائل کا استحضار ہو جاتا ہے، مسائل اچھے سے یاد ہو جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، اور آپ حضرات کے مسائل بھی یہاں پر جو ہے سوال ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک مسئلے کی میں مزید یہاں پر وضاحت کر دوں کہ گزشتہ ہفتے ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا، وہ دیکھ رہے ہوں یا ان تک بعد میں وہ دیکھیں، ان تک یہ مسئلہ پہنچے، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا جس میں مجھ سے بتانے میں سہو ہو گیا تھا، تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ سری نمازوں میں، جو دن کی نمازیں ہیں، سری نمازوں کو کہا جاتا ہے جن میں قرات نہیں ہوتی،
تو اگر کسی نے زور سے ان کے اندر قرات کر لی تو کیا مسئلہ ہے؟ جس کا جواب ہم نے یہ دیا تھا کہ ایسے شخص کی ذمہ سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ غلط بتایا گیا، ذہن میں نہیں تھا۔ یہ مسئلے کا تعلق جماعت کے ساتھ میں ہے، یہ مسئلے کا تعلق جو ہم نے بتا دیا تھا یہ جماعت کے ساتھ میں ہے، اور ہم نے اس نے پوچھا تھا انفرادی، یعنی کوئی بندہ اپنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے پھر یہ صورت پیش آ جائے، اور ہم نے ان کو جواب دیا تھا جماعت کے اعتبار سے۔ تو اگر جماعت ہو رہی ہے تب یہ مسئلہ ہے کہ سری نمازوں میں زور سے قرات اگر کر دیں تو پھر سجدہ سہو لازم ہوگا، لیکن اگر کوئی بندہ اپنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے، اور سری نمازیں ہیں، دن کی نمازیں ہیں جن میں زور سے قرات نہیں ہوتی، پھر کوئی بندہ زور سے قرات کر دیتا ہے تو یاد رکھیں نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پچھلے ہفتے یہ مسئلہ بتانے میں سہو ہو گیا تھا، چوک ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، پھر کسی ساتھی نے اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ اصل مسئلہ یہ ہے اور آپ سے بتانے میں سہو ہوا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو پھر میں نے بھی کتابوں کی طرف مراجعات کی، کتابوں میں دیکھا تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، سری نمازیں ہیں اور زور سے قرات کر دے تو نماز ہو جائے گی، اس کے ذمہ کچھ لازم نہیں ہے۔ سجدہ سہو والا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق جماعت سے ہے، تو جہری نماز میں اگر خاموش ہو جائے تو بھی سجدہ ہے، اور سری نماز میں جہر کر دے تو بھی سجدہ سہو ہے، تو اس کا تعلق جماعت سے ہے، انفرادی نماز سے نہیں ہے۔ اچھا، اور آگے چلیے کیا کہہ رہے ہیں، ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں اگر سجدہ سہو کرنا تھا لیکن آخری رکعت میں اتحیات کے بعد درود پڑھ لیے کچھ، اب درود دعا کے بعد ایک سلام کریں یا اسی وقت کریں؟ اب درود دعا کے بعد ایک سلام کریں یا اسی وقت کریں؟ دیکھیں اگر آپ نے یہ سمجھ لیجئے پورا اتحیات میں جو پڑھا جاتا ہے، تشہد، درود شریف، دعا معصورہ وغیرہ سب پڑھ لیا تھا، اب آپ کو یاد آیا ہے کہ میرے ذمہ سجدہ سہو لازم تھا، تو اب آپ ایک طرف سلام پھیریں اور پھر 2 سجدے کریں اور پھر واپس درود شریف وغیرہ پڑھ کر کے اپنا سلام پھیر دیں، آپ کا یہ ادا ہو گیا ہے۔ بلکہ یہاں تک بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کسی بندے کے ذمہ سجدہ سہو لازم تھا اور اس نے سلام بھی پھیر لیا مگر اپنی جگہ پہ بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا کہ یار میرے ذمہ تو سجدہ سہو تھا، تو علماء فرماتے ہیں کہ منافی صلاۃ عمل کرنے سے پہلے منافی صلاۃ عمل کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا عمل کرنا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جیسے کسی سے بات چیت کرنا یا کھڑے ہو کر کسی دوسرے نماز میں مشغول ہو جانا، یا تو قبلے کی طرف سے سینہ پھیر لینا، یا اپنی جگہ چھوڑ کر کے کسی دوسری جگہ چلے آنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگر ایسا کوئی عمل نہیں کیا تھا، سلام پھیر کر کے اسی جگہ پر اسی حیات میں اسی طریقے سے بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے ہوئے 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ ہوئے تھے کہ فوراً یاد آ گیا کہ ذمہ سجدہ سہو لازم تھا، علماء فرماتے ہیں ایک طرف سلام پھیریں، 2 سجدہ سہو کے 2 سجدے کریں اور پھر اتحیات وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیر دیں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ ہے، تو امید ہے آپ کا مسئلہ بھی اسی میں آ گیا ہوگا۔ کیا کہتے ہیں جب عورت حاملہ ہو؟ اچھا دیکھیں حمل والی عورت سے بھی شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی ہے، اس سلسلے میں بہتر ہے کہ ڈاکٹر حضرات سے مشورہ کر لیا جائے، کیونکہ وہ زیادہ بہتر طور پر بتا پائیں گے کہ کون سا ایسا مرحلہ ہے، کون سا وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ کی اس عمل سے بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ میرے خیال سے تقریباً 7 مہینے کے آس پاس ایسا وہ ہے کہ جو بہت نازک وقت ہوتا ہے، تو اس سے پہلے 6 مہینے کے آس پاس تک تقریباً ڈاکٹر حضرات بھی اجازت دیتے ہیں، اور اس کے بعد تو پھر بڑا نازک وقت شروع ہو جاتا ہے، تو پھر 2-2.5 مہینے کی بات ہے تو اس عمل سے بچنا چاہیے۔ باقی شریعت نے منع نہیں کیا ہے اس سلسلے میں، شریعت نے نہ 8ویں مہینے میں منع کیا نہ 9ویں مہینے میں منع کیا، تو شریعت نے کسی بھی ٹائم پہ منع نہیں کیا ہے، تو کسی بھی ٹائم پہ کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ڈاکٹر حضرات یا جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے رائے مشورہ لے کر کے اس عمل کو کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا نفع نقصان آدمی کو خود سمجھ میں آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات آپ کو شریعت بتائے گی، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نفع نقصان ہمیں خود کو سمجھ میں آتا ہے، اگر خود کو سمجھ میں نہیں آتا تو جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں علماء یہی فرماتے ہیں، آپ جس سے بھی مسئلہ پوچھیں گے وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ منع تو نہیں ہے کسی بھی وقت میں، لیکن بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر لیں، پھر اس کے مطابق آپ اپنے اس عمل کو کریں۔ اچھا، حافظ محمد ابرار حضرت میں کہہ رہا تھا سامان کا کارٹون جو ہوتا ہے اس پر نماز ہو جائے گی کیا؟ سامان کا کارٹون، سامان کے کارٹون کے اوپر نماز کا مسئلہ، ظاہر ہے کہ وہ سامان کا کارٹون اتنا بڑا ہی ہوگا کہ جس پہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی نماز ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ آدمی کا جو سجدہ ہے نا وہ سخت چیز پر ہونا چاہیے، زمین پر یا زمین کی جنس سے جو چیز ہے، ہارڈ، جیسے پتھر ہے، سیمنٹ ہے، یا تو لکڑی کا تختہ ہے، یا تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہارڈ میٹیریل ہو، ہارڈ جو چیز ہوتی ہے، سخت جو چیز ہوتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ سجدے میں دبانے سے نہ دبتی ہو، تو ایسی جو بھی چیز رہے گی اس کے اوپر سجدہ آپ کا ادا ہو گیا، سجدہ ادا ہو گیا تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔
तो पाक हो और दूसरे हार्ड हो, तो सामान के जो कार्टून आप बात कर रहे हैं, तो अगर वो इतना बड़ा है जिसके ऊपर नमाज पढ़ी जा सकती है, तो अगर वो कार्टून पाक है और वो हार्ड है, ऊपर का हिस्सा उसका हार्ड है, तो फिर नमाज आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, आगे चलिए, क्या कह रहे हैं अकबर, क्या आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो को देखते हैं? भाई मैंने एक आध वीडियो देखी है, लेकिन वो उसकी वीडियो ऐसी आलतू फालतू होती हैं, लोगों को गुमराह करने वाली वीडियो होती हैं, तो इसलिए फिर उसके बाद मैं भी देखता नहीं हूँ और लोगों को मशवरा भी नहीं देता, क्योंकि वो किसी ने कहा है कि भाई नीम मुल्ला ख़तरा ईमान है, नीम हकीम ख़तरा जान है और नीम मुल्ला ख़तरा ईमान है। तो वो नीम मुल्ला है कि अपनी अकल से, अपने दिमाग से कुरान और हदीस को समझना चाहते हैं, नतीजा ये होता है कि ठोकर खाते हैं। अगर आप देखेंगे तो उसकी इतनी कई सारी वीडियो हैं जिसमें उसने कुरान करीम की गलत तफसीरें की हैं, अहादीस का गलत मतलब लोगों को बताया है। हालांकि दावा क्या करता है कुरान दिखा करके कि कुरान में है, ये हदीस में, तो कुरान और हदीस को दिखाते हैं यूँ, लेकिन मसला बताते हैं उसका उल्टा, क्योंकि उन्होंने किसी मदरसे में पढ़ा नहीं है, किसी माहिर उस्ताद के सामने ज़ानियत लम्स तय किया नहीं है, किसी मोतबर इदारे से फ़रागत हासिल नहीं की है, बल्कि अपनी ही जहनियत से उर्दू लिखना पढ़ना जान गया। अच्छा, ये भी है कि अरबी बोलना उसको नहीं आता है, हालांकि दीन का अक्सर हिस्सा अरबी में है, दीन नाजिल हुआ है अरब के अंदर, कुरान नाजिल हुआ अरब के अंदर, अहादीस है अरबी के अंदर, जो मोतबर किताबें हैं वो सब है अरबी के अंदर, उसे अरबी पढ़नी नहीं आती है, बल्कि वो तो अरबी का तर्जमा, ट्रांसलेशन जो उर्दू में किया गया है या इंग्लिश में किया गया है, उस ट्रांसलेशन को पढ़ करके वो दीन समझना चाहता है। तो उसका नतीजा फिर यही है कि सैकड़ों जगह उसने गलतियाँ की है, उलमा ने ताक़ुब भी किया है, आपको वीडियोज़ उसकी नेट पर मिल जाएंगी जहाँ जहाँ उसने गलत बयान किए हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, और ऐसे ही मौलाना इलियास घुमन साहब हैं, ऐसे ही मौलाना मंसूर मेंगल साहब हैं, तो आप उनकी वीडियो देखें जिसमें उन्होंने उसकी गलतियों को बयान किया गया, बताया गया है। तो इसलिए ऐसे लोगों की वीडियो देखने से बचना चाहिए, वरना आपको कब ज़बा करके चले जाएंगे गलत रास्ते की तरफ, कब आपको जो है दिखा के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दीन जो है ना वो मोतबर उलमा से हासिल करना चाहिए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुकद्दमे के अंदर, सही मुस्लिम का जो मुकद्दमा है उसमें ये इरशाद फरमाया है, इन्न हाज़ल इल्म दीनुन, याद रखो कि ये इल्म क्या है जो तुम हासिल कर रहे हो, दीन है, ये दीन का इल्म है। फंजुरूना अम्मन ताखुजूना दीनकुम, तो देख लो कि तुम दीन किससे हासिल कर रहे हो। ये फरमाया है कि दीन है ये, तो दीन को तुम किससे हासिल कर रहे हो, एक बार उसको देख लेना चाहिए। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी, आखिर ज़माने में एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला जो मोतबर उलमा दीन है उनको उठा लेंगे, फिर जुहला रह जाएंगे, वो लोगों को अपने अकल से, अपने दिमाग से मसले बताएंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। मैं तो समझता हूँ कि ये उसी के कबील से है और ये भी उसी के किस्म में से है। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि ऐसे जो भी लोग हैं, वो कोई भी हो, तो उन लोगों के मसाइल को देखने से बचना चाहिए। मोतबर उलमाए दीन रब्बानियीन इस वक्त मौजूद हैं, पूरी दुनिया जिनके इल्म की, जिनकी हक़ानियत के कायल है, आप उनसे पूछिए। उससे बेहतर है आपकी जो मस्जिद के इमाम हैं, अपने मस्जिद के इमाम से जाकर के मिल लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने खुद उनको तय किया है कि भाई आप हमारे इमाम हैं। तो ज़ाहिर है जो नमाज़ पढ़ाने के इमाम हैं उनके पीछे आपकी नमाज़ें हो रही हैं, तो वो जो आपको मसला बताएंगे वो भी सही ही बताएंगे। तो अपने इमाम से पूछिए, या तो फिर जो मोतबर उलमाए दीन है आप उनसे रब्ता करके पूछिए। ऐसे आलतू फालतू लोगों से बच के रहिए। आगे चलिए, सईदुर रहमान कह रहे हैं, एक मसाइल है कि कुरान पाक अगर साफ़ करते वक्त ऊपर से गिर जाए तो क्या करना चाहिए? जी, अगर गिर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला से खूब तौबा व इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, रो करके गिड़गिड़ा करके। तो चूँकि गुनाह हुआ है, गुनाह की माफ़ी तौबा है, गुनाह की माफ़ी तौबा है, तो अगर कुरान करीम कभी गिर जाए तो अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि मौला तेरा कलाम था, तेरा ये कलाम था, कुरान करीम था, बाबरकत चीज़ थी, मेरे से गिर गई, मेरे से गुनाह हुआ है, अल्लाह माफ़ फरमा दे। ठीक है, तो तौबा से ये गुनाह आपका माफ़ हो जाएगा। बहुत सारे लोग यूँ समझते हैं कि अगर कुरान करीम गिर जाए तो कुरान करीम के वज़न के बराबर गेहूँ वगैरह, चावल वगैरह सदका करना चाहिए। याद रखिए, ये कोई लाजिमी चीज़ नहीं है। कुरान करीम अगर गिर जाए तो वज़न के बराबर सदका खैरात करना ये लाजिमी चीज़ नहीं है, बल्कि बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि अपने इत्मीनान क़ल्ब के लिए, अपने दिली इत्मीनान के लिए कुछ सदका खैरात कर दे, चाहे रुपया पैसा कर दे, चाहे चावल अनाज वगैरह जो भी करना चाहे तो कर, तो अपने इत्मीनान के लिए, लाजिम नहीं है। याद रखिए, लाजिम नहीं है। जो लाजिम समझते हैं उनको रुकना चाहिए, जो लाजिम समझते हैं उनको इससे बाज आना चाहिए, क्योंकि लाजिम समझना अलग चीज़ है। लाजिम समझने का मतलब ये है कि ये दीन का हिस्सा है, हालांकि ये दीन का हिस्सा नहीं है। गुनाह हुआ है, गुनाह की माफ़ी क्या है? अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार। तो अगर कभी कुरान करीम गिर जाए तो अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, और अगर कोई चाहे ऐसे ही तो अपनी दिली इत्मीनान के लिए कुछ भी सदका खैरात कर दे। ये नहीं कि मैंने इसके वज़न के बराबर ही सदका खैरात करूँगा, तो ये चीज़ गलती के दायरे में आ जाती है। तो ये मसला है, उम्मीद बात समझ में आ गई होगी। आगे चलिए, शुज़ीन खान कह रहे हैं, छिपकली लिज़र्ड अगर बॉडी पे गिर जाए तो क्या होता है, क्या करना चाहिए?
تو اس حصے کو دھل لیا جائے. بعض چھپکلیاں جو ہے وہ زہریلی بھی ہوتی ہیں، تو یہ اگر جسم کے اوپر گری ہے مگر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے اس کے جسم سے نکل کر کے، تو جسم تو ظاہر ہے پاک ہی ہوگا. ٹھیک ہے، ناپاک تو نہیں ہوگا، چونکہ جب گندگی لگی نہیں ہے تو ناپاک کیوں ہوگا. ٹھیک ہے، تو باقی یہ دیکھ لیں کہ زہریلی تو نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض چھپکلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر جسم کے اوپر سے گزر جائیں تو وہاں نشان پڑ جاتے ہیں، باریک باریک پھوڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو پھر اس سلسلے میں کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لگانے کے تیل آتے ہیں، ٹیوب وغیرہ آتی ہیں، تو ان کو لگا کر کے وہ کر لیا جائے. باقی اس کے علاوہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کچھ اور پوچھنا چاہ رہی ہیں تو پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے کہ اصل آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی اچھا جی، چلیے آگے چلیے. ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں اگر اتحیات پڑھ لیا تھا اور سجدہ سہو کرنا درود یا دعا پڑھتے وقت یاد آیا، اب درود پڑھ کے سہو کرے یا اسی وقت کر لیں؟ بہتر ہے کہ درود کو مکمل کر لیا جائے، درود کو مکمل کر کے پھر سجدہ سہو کا سلام پھیر کر کے سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لیا جائے. ٹھیک ہے. کلیم ملک کہہ رہے ہیں السلام علیکم جی، ڈیئر ٹیچر لائیو کہاں پر چل رہا ہے؟ جی یہ جو یہ گھر ہے یہ ہمارے بڑے بھائی کا ہے، مولانا مسرور احمد. انہوں نے اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے ان کے دو بچے ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام احمد ہے. دو چھوٹے چھوٹے بڑے پیارے کیوٹ بچے ہیں. ایک کی عمر تقریباً 4-5 سال ہے، ایک کی عمر 2-2.5 سال ہے. تو ان دونوں کو بچپن سے ہی چیزیں سکھانے کے لیے، دیکھو دین و دنیا یہاں دونوں برابر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. ادھر عربی کے الفابیٹ ہیں الف سے لے کر کے یا تک کے پورے، ادھر انگریزی کے الفابیٹ ہیں اے سے لے کر کے زیڈ تک کے، اور بیچ میں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گنتی ہے 1 سے لے کر کے آگے کتنے تک لکھی ہوئی ہے. تو یہ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے، چونکہ بچوں کا ذہن سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بچے کس طریقے سے تعلیم حاصل کریں گے، کیسے ان کو پڑھایا لکھایا جا سکتا ہے. تو وہ بچے آتے ہیں خوشی خوشی، اب یہ دیوار پہ لگایا ہوا ہے، بچوں کی ہائٹ بھی اتنی ہوتی ہے تو بچے خود سے پڑھتے ہیں الف با تا سا اے بی سی ڈی وغیرہ. تو وہ ساری چیزیں خود ہی شوق سے پڑھتے ہیں. وہ صرف ان کو پوچھتے ہیں کہ بیچ میں کون سا حرف ہے تو بتائے گا یہ فلاں حرف ہے، یہ کون سا حرف ہے یہ فلاں حرف ہے. اگر نہیں بتاتے تو ان کی اصلاح کر دیتے ہیں، ان کو بتا دیا جاتا ہے. تو بچوں کو علم سکھانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو یہ ہمارے بڑے بھائی کا ہے. اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے گھر شفٹ کیا ہے تو ہمارے گھر پہ وائی فائی کا کنیکشن ابھی تک نہیں ہوا ہے. انشاءاللہ آج کل میں ہو جائے گا. تو وائی فائی کا کنیکشن ادھر نہیں ہے اور بنا وائی فائی کے مزہ نہیں آتا ہے، پروگرام ہمارا صحیح سے چلتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ پروگرام ہمارے بڑے بھائی کے گھر پہ ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اگر تمام معاملات صحیح رہے تو انشاءاللہ ہمارے گھر پہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں لوگوں کے سیکھنے کی اور سمجھنے کی. تو جو فائدے کی چیزیں ہیں ان کو حاصل کر لیا کریں. اچھا سعید الرحمان کہہ رہے ہیں حضرت سبھی کاموں کو کرنے کے سنت طریقے سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ویڈیو کب سے بنائیں گے؟ جی مجھے کچھ اور وقت کا جو ہے کچھ اور تھوڑی سی مہلت دیجیے. انشاءاللہ جو ہے میرے والدین ابھی آئے ہوئے ہیں، 2-4 دن میں انشاءاللہ چلے جائیں گے، اور پھر جیسے مجھے فرصت ملے گی انشاءاللہ میں اس کے اوپر کام شروع کر دوں گا. آپ حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ مصروفیات کو کم فرما دے اور دینی جو چیزیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ وقت کو اور وقت کے اندر برکت دے دے تاکہ میں صحیح چیزیں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. سید الرحمن جزاک اللہ. محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں محرم کے مہینے میں شادی کرنا کیسا ہے؟ جی محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. محرم کے مہینے میں شادی کی جا سکتی ہے کیونکہ شریعت نے کسی مہینے میں شادی کرنے سے منع نہیں کیا ہے. ایک شیعہ عالم کا بیان دیکھ رہا تھا، غالباً شیعہ ہی تھا. تو دیکھو لوگ کیسے باتوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، غلط آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بندہ صحیح بات کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی ایک بیان تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی محرم میں جتنی چاہے شادیاں کرو، خوب بھر بھر کے شادیاں کرو، کوئی مذائقہ نہیں ہے، شریعت نے منع نہیں کیا ہے. تو وہ ان کے اوپر نقطہ اور تنقید کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تم شادی کرنے کے لیے بول رہے ہو، حالانکہ محرم میں آل رسول کو ذبح ہو گیا، نبی کا خاندان ذبح ہو گیا، اور تم شادی کرنے کی بات کر رہے ہو. تمہارے باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو کیا تب بھی تم شادی کرو گے؟ اب جو بندہ بھی یہ بات سنے گا اس کا ذہن بولے گا یار یہ تو صحیح بات کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے. اگر ان کی بات کو مان لیا جائے تو پھر جس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اس مہینے میں بھی شاید جو ہے شادی جائز نہیں ہونی چاہیے. جس مہینے میں ابو بکر عمر عثمان و علی اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جنہوں نے دین کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تو جن جن مہینوں میں انہوں نے جو ہے انتقال کیا ہے، دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں یا ان کی شہادت ہوئی ہے، تو ان مہینوں میں بھی شادیاں نہیں کرنی چاہیے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سال بھر میں آپ کو کوئی ایسا مہینہ ملے گا ہی نہیں کہ جس میں آپ شادی کر سکیں. تو شریعت نے کسی کے اوپر حرج نہیں کیا ہے، دقت پریشانی میں نہیں ڈالا ہے. یہ الگ بات ہے محرم میں شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا ہے
تو ربیع الاول تو اس سے بڑھ کر ہے بھائی. جب نواسے کا یہ حال ہے تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر تو ربیع الاول میں بھی جائز نہیں ہونا چاہیے. پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے ذی الحج کے اندر، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو پھر تو ان مہینوں کے اندر بھی شادی جائز نہیں ہونی چاہیے. تو لوگ باتوں کو غلط آپ کو گائیڈ کریں گے، غلط طریقے سے بتائیں گے، تو ان سے بچنا ہے. صحیح بات کیا ہے علماء حق سے پوچھنی ہے. تو اس لیے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ سال کے کسی بھی مہینے میں، یہاں تک کہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی شادی سے منع نہیں کیا گیا. اگر کوئی بندہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. تو محرم میں شادی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ نہ کرنا چاہیں آپ کے اوپر بات ہے، مگر شریعت نے منع نہیں کیا ہے. لوگ اپنے ذہن سے کچھ بھی بنا لیں، اپنے ذہن سے کچھ بھی بنا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. باقی یہ ہے شریعت نے منع نہیں کیا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ محرم میں شادی کی جا سکتی ہے. بہت سارے صحابہ نے محرم کے مہینے میں شادی کی ہے. غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی نکاح محرم میں فرمایا ہو. باقی تو میں تحقیق دیکھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن مجھے ایسا گمان پڑتا ہے، یاد پڑتا ہے کہ شاید حضور کی بھی کوئی شادی محرم میں ہوئی ہے. تو اس لیے یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ بھئی حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے تو اس لیے نہیں کر سکتے. پھر تو حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا تھا، عمر فاروق کو بھی شہید کیا گیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا تھا. تو پھر تو ان مہینوں میں بھی شادی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ دوگلی پالیسی ہے. لوگ آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. تو شریعت نے منع نہیں کیا ہے، کیونکہ اگر شریعت منع کر دے گی تو لوگوں کا حرج ہو جائے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو محرم میں ٹائم ملتا ہے، باہر دوسرے ملک رہتے ہیں، محرم میں آ جاتے ہیں. تو اگر آپ ان کو منع کر دیں گے ان کا کیا ہوگا؟ وہ کب شادیاں کریں گے؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس لیے شریعت نے کوئی ایسی قید نہیں لگائی ہے. رات کو ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ جی رات کو ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، جائز ہے. البتہ بہتر ہے کہ دن میں ناخن کاٹنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو دن میں کاٹنے چاہیے، لیکن اگر کسی کو موقع نہیں ملا، فرصت نہیں ملی، تو رات میں بھی کاٹ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں ناخن کاٹنے سے غریبی آتی ہے. یاد رکھیے یہ بات غلط ہے. رات میں کنگھا کرنا، بال کاٹنا، بال بنانا، سنوارنا، ایسے ناخن کاٹنا، یہ سارے عمل جائز ہیں. شیشہ دیکھنا، بہت سارے لوگ رات میں شیشہ نہیں دیکھتے ہیں، بولے غربت آتی ہے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. آپ کے لیے اجازت ہے. آگے چلیے. عاطف اسلم کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا چوتھے دن قربانی کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، جائز نہیں ہے. چوتھے دن قربانی کے صرف 3 ہی دن ہے. مولانا الیاس محمد نے اس کے اوپر بہت سارے دلائل دیے ہیں، تو آپ وہاں سن لیجیے گا. تو چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی، قربانی کے صرف 3 ہی ایام ہیں. آج کل ہر دن موب لنچنگ کی گھٹنا ہو رہی ہے، اور یہ کسی کے بھی ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. ایسے میں ہم لوگ اس وقت کیا کریں؟ بہادری دکھائیں بھائی. دیکھیں جب تک آپ ڈریں گے تب تک کہ وہ ڈرائیں گے. جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے، دیکھیں اللہ نے جب تک کہ موت نہیں لکھی ہے تب تک کہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. جب تک کہ موت کا وقت نہیں آیا ہے تب تک کہ آپ کو کوئی نہیں مار سکتا، کوئی آپ کو نہیں مار سکتا ہے. اور جب موت کا وقت آ جائے گا پھر قرآن کریم میں کہا گیا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، پھر تم بند تالوں کے اندر بھی رہو گے تب بھی موت آ جائے گی. بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں، آہنی دیواروں میں تم کو چھپا دیا جائے تب بھی موت آ جائے گی. تو جب تک کہ موت نہیں آئی ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں مار سکتی. تو جب آپ کو ایک دن مرنا ہی ہے تو اگر واقعی موت لکھی ہے تو 2-4 کو ساتھ میں لے کے مریں. ٹھیک ہے، تو ایسے وقت میں بزدلی نہیں دکھانا. پیچھے ایک بندے کا ایک ویڈیو آیا تھا، اکیلا بندہ تھا، 100 کے درمیان کھڑا تھا، بولے میں مروں گا تم کو بھی لے کے مروں گا. کسی کی ہمت نہیں ہوئی تو کوئی اس کو ٹچ بھی کرے. تو آپ ایک بار بہادری دکھائیں. مسلمان ماں کے پیٹ سے بہادر پیدا ہوتا ہے. مسلمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور موت کا اس کو یقین ہے. اور ہمیں یہ بھی یقین ہے مر کر کے کہاں جاؤں گا؟ جنت کے اندر جاؤں گا. اگر شہید بھی ہو گیا اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اگر مر بھی گیا تو وہ بھی شہادت کی موت مرے گا انشاءاللہ. حدیث میں فرمایا گا جس کو ظلمن مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے. تو اگر اپنا بچاؤ کرتے ہوئے، اپنا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے. اور شہید کا درجہ آپ جانتے ہیں کتنا بڑا ہے. تو ایسے موقع پر بہادری دکھانی چاہیے اور دوسروں کے چھکے چھڑانے چاہیے. بس میں تو یہی کہتا ہوں، ایسے وقت میں کچھ نہ سوچے، بس ایک بات ذہن میں سوچ لیں اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو ہی آئے گی، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. انشاءاللہ یہی چیز آپ کے جذبے کے لیے کافی ہے، اور اس کا علاج یہی ہے. کہاوت ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. بہت سارے واقعات ایسے بھی ان سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے معافی مانگی گئی، التجا کی گئی، مگر ظالموں کو رحم نہیں آیا. تو جہاں باتوں سے بھوت نہ مانے وہاں لاتوں سے کام کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ایسے موقع پر میرا میسیج، میرا پیغام یہی ہے کہ یہ عمل آپ انشاءاللہ اپنائیں، پھر اس کے فائدے آپ خود دیکھیں گے. مفتی صاحب کیا آپ شیعہ کو کافر سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، شیعہ بالکل کافر ہے. ہمارے علماء کا یہی مسلک ہے. اور خاص کر کے اثنا عشری، جن کے 12 عقائد جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، تو اثنا عشری جو ہیں وہ تو بالکل لیا کافر ہیں. تو لیکن شیعوں میں اکثر وہی ہیں جن کے اگر عقائد کفریہ نہیں ہیں تو شیخین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں.
اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، اور جن کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ تو میرا عقیدہ یہی ہے کہ شیعہ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں اسلام نے کون سی 5 چیزوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے؟ بھائی فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ تو ہو جو ہے دوسرے سوال جواب کے اوپر آ گئے۔ اچھا آگے چلے۔ آصف خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ جی دارالعلوم کے اوپر پوری ہسٹری کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہیں، 3-4 میری ویڈیو ہیں۔ دارالعلوم کی بنیاد کب رکھی گئی، کس نے رکھی، کیسے رکھی گئی، تو دارالعلوم کے پورا بایوگرافی میں نے اپنی ویڈیو کے اندر نقل کیا ہے، ماشاءاللہ کئی ہزار لوگوں نے ان کو دیکھا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو دیکھ لیں گے تو دارالعلوم کے بارے میں پوری مکمل معلومات آپ کو مل جائے گی۔ مسجد رشید کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رومال ہے وہاں کے بارے میں، ایسے وہاں کا جو لائبریری کتب خانہ ہے وہاں کے بارے میں، وہاں کی جو عمارات ہیں ان کے بارے میں، تو بہت ساری معلومات میں نے کئی ساری ویڈیو میں اکٹھی کر کے بیان کی ہیں، تو آپ ان کو دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ہوں گی۔ خلیل بھائی کیا کہہ رہے ہیں محرم کے مہینے میں بیوی سے جماع کرنا صحیح ہے کہ بھائی کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ بھائی شریعت نے کہاں منع کیا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ شریعت نے ایسا کوئی عمل نہیں بتایا، کوئی ایسا کام نہیں بتایا کہ جس سے آدمی کو حرج ہو، تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ تو محرم میں شادی بیاہ کرنا بھی جائز ہے، اور ہم بستری وغیرہ کی جو چیزیں ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ کلیم ملک کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اگر کسی شخص کے گھر میں کوئی بات نہیں مانی جا رہی ہے اور اس کو نیچے سمجھا جا رہا ہے، وہ شخص گھر سے جا سکتا ہے کہیں اور اس گھر میں دولت کی اہمیت دی جاتی ہے، وہ شخص دولت کمانے کے لیے بنا اجازت کے جا سکتا ہے کیا؟ دیکھیں اگر ماں باپ کسی کی مدد کے محتاج ہیں تو ماں باپ سے اجازت لیے بنا گھر سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے تو آپ سوچئے کیوں نہیں، ہر جگہ دولت کام نہیں آتی، آپ اپنی خدمت کو پیش کیجیے۔ خدمت بھی دولت سے کبھی کبھی بڑھ جاتی ہے، دولت کی بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ دولت کام نہیں آتی، خدمت کام آتی ہے۔ تو آپ اپنا اخلاق بنائے رکھیے، ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریے، اچھے کاموں میں آپ پیش رہیے۔ آج نہیں ہے، کل جب ان کو دولت کی بے وقتی کا، ذلت کا احساس ہو جائے گا تو وہ خود آپ کی وقت کرنے لگیں گے۔ لیکن ایسی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر کے بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذمہ ماں باپ کی خدمت تھی مگر ہم نے نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گنہگار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ کی آپ کی خدمت کے محتاج ہیں تو پھر ان کی خدمت کریں، یا تو ان سے اجازت لے کر کے جائیں۔ بیوی بچے ہیں تو ان کے حق آپ کے ذمہ ہیں، ان سے اجازت لے کر کے جائیں۔ تو جن کے ذمہ حقوق ہیں یا تو ان سے اجازت لے کر کے جائیں، ورنہ ان کی بنا اجازت کے آپ کے لیے گھر سے باہر جانا جائز نہیں ہوگا۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں السلام علیکم، میرے سے کوئی سوال پوچھا تھا، قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ یہ تو ایک فائدہ ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو گوشت کبھی کبھار کھانے کو ملتا ہے ان کو گوشت میسر ہو جاتا ہے اس موقع پہ۔ اس کے علاوہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ جانور پالتے ہیں، کسان، گاؤں دیہات کے لوگ، تو ان کے قربانی کے جانور بک جاتے ہیں، ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں، جیسے بہت سارے جیکٹس ہیں چمڑے کی بنتی ہیں، شوز ہیں چمڑے کے بنتے ہیں، بہت ساری دنیا بھر کے آئٹم ہیں، یہ گدے وغیرہ کی ریگزین وغیرہ ہوتی ہیں وہ چمڑے کے بنتے ہیں۔ تو قربانی کے جانور کی کھال کو بیچ کر کے، اس کو دباغت دے کر کے، پاک صاف کر کے دنیا بھر کے آئٹم بنائے جاتے ہیں چمڑے سے، اور چمڑے کی چیزیں بہت کوسٹلی ہیں، بہت مہنگی ہیں۔ تو یہ اتنے سارے فائدے ہیں اس ایک قربانی کے ذریعے سے۔ اب جو چمڑے کے کارخانے ہیں اس میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کو روزی مل رہی ہے اس کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانے میں جو محنت ہوتی ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ٹیمپو چلا رہا ہے، کوئی کچھ اور چلا رہا ہے، تو ایک جگہ سے چمڑا دوسری جگہ لے جانا اور قربانی کر دوسری چیزیں لے جانا، تو ان سب کا پیٹ پل رہا ہے، ان سب کو نفع ہو رہا ہے اسے قربانی کے ذریعے سے۔ تو قربانی کے اتنے سارے نفع ہیں، اتنے سارے نفع ہیں، اگر آپ ڈیپلی غور کریں گے تو بہت ساری اور آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ کتنے سارے فائدے ہیں قربانی کے ذریعے سے۔ تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کے اندر کیا فائدے ہیں۔ تو یہ فائدہ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ خود اس کے قائل ہو جائیں گے کہ شریعت کا کوئی حکم بے مقصد نہیں ہے، بے وجہ کوئی مقصد نہیں ہے، بے وجہ کی شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن ہزاروں لاکھوں فائدے اس ایک چیز کے اندر پوشیدہ ہیں جسے ہم بے فائدہ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ فائدے میں نے ذکر کیے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر اخلاق بھی ٹھیک ہوں تب بھی، جی ہاں تب بھی یہی مسئلہ ہے بھائی، لوگ آپ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو تو حق ادا کرنے ہیں نا بھائی، جنہوں نے حق ادا نہیں کیے ان سے ان کے بارے میں پوچھ ہوگی، لیکن اگر آپ نے بھی کسی کا حق مارا ہے، کسی کے حق کو ادا نہیں کیا تو آپ سے بھی تو پوچھ ہوگی نا۔ تو اس لیے آپ اپنا حق ادا کرتے رہیے، ان کے حق میں دعا کرتے رہیے، ٹھیک ہے؟ باقی دنوں کو بدلنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ فیاض احمد کیا کہیں دوبارہ بتائیے؟ میں نے بتا دیا بھائی، دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا، ابھی دوبارہ بتانے بیٹھوں گا تو اور ٹائم ضائع ہو جائے گا، تو اس لیے یہ میں نے بتا دیا ہے، آپ بعد میں ویڈیو میں دوبارہ سن لیجیے گا جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔
تو چلیے تقریباً 1 گھنٹہ ہمارے پروگرام کو ہونے والا ہے، تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اور ٹھیک ہے، تو اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تو آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات وغیرہ ہوں گے، جو بھی چیزیں ہوں گی، تو آپ اپنے یہاں پر مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی جو کسی کا کوئی سوال ہوگا نا، تو انشاءاللہ وہ کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں آپ لوگ چھوڑ دیجیے گا. تو انشاءاللہ میں وہ ویڈیو کا جو بھی کمنٹ رہا ہوگا اس کو دیکھ کر کے انشاءاللہ اس کا جواب آپ تک پہنچا دوں گا. ٹھیک ہے، تو چلیے پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے اس پروگرام کو لوگوں کے لیے نفع رسانے کا ذریعہ بنائے اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے، ہماری ذات کو بھی اس سے فائدہ پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.